سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے آج شہیر سیالوی صاحب کا جلسہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے پاکستان کی پولیٹکس میں گیم چینجر سمجھتے ہیں؟ چونکہ آپ پولیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو لہٰذا آپ سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر کیا سیاسی ہجن اور کھچاؤ کا معاملہ چل رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شہیر سیالوی صاحب کا یہ جلسہ پاکستان کی پولیٹیکل ارینہ میں کوئی گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے؟ جی ضرور، کیوں نہیں۔ موجودہ جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں زیادہ تر موریثی سیاست چل رہی ہے، جیسے کہ نون لیگ ایک موریثی سیاست چلا رہی ہے اور آگے بھی چلاتی رہے گی۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی وہ بھی ایک موریثی سیاست چلا رہی ہے۔ کہیں دہائیوں سے تقریباً 75 سال ہو گئے آدھا حکومت اسٹیبلشمنٹ نے اور آدھا حکومت اسی پارٹیوں نے باری باری۔ اس کے بعد لاسٹ ٹائم جب خان صاحب آیا انہوں نے تھوڑا اچھی باتیں کیا، لیکن آخر میں وہ اپنے ویژن میں جس ویژن کے ساتھ آیا تھا اس میں وہ ناکام ہو گیا۔ پاکستان میں جیسے آپ نے بتایا کہ خان صاحب سے آپ ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں کیونکہ آپ کا گلہ ہے کہ خان صاحب ڈیلیور نہیں کر سکے، لیکن اس ملک میں 75 سالوں میں 23 وزیر اعظموں نے اپنے دور حکومت مکمل نہیں کیے، کیا ان کا بھی عوام سے یہ گلہ جائز نہیں ہے کہ انہیں ٹائم نہیں مکمل کرنے دیا گیا؟ جی، عوام سے جتنے بھی وزیر اعظم آئے ان کا سب سے بڑا مین ایشو یہ ہو گیا کہ وہ عوام کے بل بوتے پہ نہیں آئے۔ انہوں نے ہر وقت سہارا لیا، ہر وقت اداروں کا سہارا لیا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر ڈپینڈ کرنا پڑا۔ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ جب بھی آپ ڈیل کر کے آئیں گے آدھے فیصلے آپ پہلے ہی ڈیل میں دے چکے ہوں گے، جس کی وجہ سے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ پھر ہم آگے جتنے وزیر اعظم آ گئے انہوں نے اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے سہاریوں پہ بیساکھیوں پہ کھڑے تھے، وہ بیساکھیاں گر گئی، وہ بھی ساتھ گر گئے۔ اسی طرح خان صاحب جب 2018 میں آئے اس کا بھی یہی سین ہو گیا۔ اگر وہ ریسٹ کرتے بے شک 5-6 سال بعد وزیر اعظم بن جاتا، لیکن وہ اپنے سہارے پہ بن جاتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ایک جمہوری پارٹی نون لیگ اس کو انہوں نے مکمل ڈیمیج کیا، اس کو سیاست سے پارٹی باہر رکھا۔ اب وہی چیزیں جو 2018 میں وہ اس کے ساتھ ہو رہی ہیں، تو اس حساب سے انہوں نے اس سیاست کا جو سسٹم تھا، جمہوریت کا جو سسٹم تھا، اس کو جمہوریت کے نام پر اوپر جمہوریت کا چادر اور اندر دوسری چیزیں تھیں۔ خیر میں اس سائڈ پہ نہیں جانا چاہتا۔ اب یہ ہم جس پارٹی میں آئے ہیں ان کا ویژن یہی ہے کہ وہ کسی بھی بیساکھیوں پہ کھڑے نہیں ہوں گے، چاہے اس پہ 10 سال لگے، 20 سال لگے، ہم 100 سال لگے۔ بیساکھیوں پہ کھڑا ہو کے گرنے سے بہتر ہے کھڑا ہی نہ ہو جائے۔ اپنے ایک ذاتی جتنی قوت ہے وہی قوت کے ساتھ اسٹیٹمنٹ قابل ستائش ہے۔ بالکل ہے، تو بھی ہے، سچائی بھی ہے۔ سر یہ بتائیے گا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ جی بی سے ہیں تو آپ پولیٹکس کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، تو یہ بتائیے گا جیسا کہ ہم اکثر اوقات بات کرتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا پہ مین ٹائم سلوٹس میں کوریج نہیں دی جاتی جی بی کو، آپ کے لحاظ سے جی بی کے ایجوکیشن سسٹم میں یا اوور آل جی بی کے اندر ایسے کون سے مسائل ہیں جن کو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے، جن کے بغیر جی بی کے لوگ باقیوں کے مقابلے پر نہیں آ سکتے؟ بالکل، جی بی کا سب سے بڑا مسئلہ کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس۔ وہاں پر کوئی آئین نہیں ہے، آئین پاکستان کی آئین ہے لیکن اس کو ایز اے صوبہ وہاں پہ ایکلیبل نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ویسے اس ملک کے اندر آئین باقی ہے فی الحال باقی ملک کے اندر؟ آئین چلو کاغذی حد تک میں کہوں گا یہ ہے، ٹھیک ہے نا، خیر آپ جس سائڈ یہ بات آپ کی مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن گلگت بلتستان کا سب سے مین مسئلہ جو وہاں کے جتنے بھی پیپلز ان کا فیملر مسئلہ ہے وہ آئینی حیثیت کہ ہم کہاں ہیں، ہم صوبہ ہیں یا ہم ایک الگ ریاست ہیں، کیا ہے۔ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست نے ہمیں ایز ایک ڈسپیوٹڈ ایریا قرار دیا ہے، لیکن بدقسمتی سے مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے جتنا اس کا سٹیٹس ہے اس حساب سے وہاں پہ رائٹس نہیں مل رہے۔ دوسرا سب سے مین مسئلہ ایجوکیشن کا، وہاں پہ آپ اعتباری کریں 26-27 لاکھ کی آبادی ہے، ٹوٹل 2 یونیورسٹیز ہیں، ان میں سے ایک یونیورسٹی کا کوئی پراپر بلڈنگ ہی نہیں ہے، کرائے کے مقام پہ اس طرح ایک برانچ ادھر، ایک ڈپارٹمنٹ ادھر، ایک یونیورسٹی ہے، مجھے اس کا نہیں پتا تو میں اپنی میری لائن میں مجھے ذرا بلتستان یونیورسٹی ہے، اس کی پراپر کوئی ابھی تک کوئی بلڈنگ نہیں ہے، کرائے کے کیمپس اس میں چلا رہے، ایک ڈپارٹمنٹ ایک جگہ، ایک ڈپارٹمنٹ ایک جگہ۔ دوسرا ہے کراکرم یونیورسٹی، ٹھیک ہے، مین کیمپس ہے پہلی یونیورسٹی بلتستان یونیورسٹی کا، اس کی اپنی کوئی ذاتی پریمیسز نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ بنے گی،
बन रही है, कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं बनेगी, फिलहाल कोई नहीं है। वो भी 21वीं सदी में वहाँ पर कोई एक यूनिवर्सिटी टोटल जो चल रही थी वो कराक्रम यूनिवर्सिटी, उसी का भी पुरसान हाल, ना वहाँ पर फैकल्टीज सही तरह है, ना वहाँ पर स्टाफ सही तरह है, ऊपर से फीसों पर फीस। पिछले तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले ही वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा, पूरी यूनिवर्सिटी क्लोज थी क्योंकि फीस साल फीस बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर स्टाफ प्रॉपर नहीं है और एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से हमारे तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर है, यहाँ पर मुख्तलिफ हॉस्टलों में दर ठोकरें खाते हैं, मुख्तलिफ कॉलेज में इतना कोटा भी हमारे पास नहीं है कि हमारे तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर आएँ। कुछ स्टूडेंट्स का कहीं साल ज़ाया होते हैं एडमिशन्स नहीं मिलने की वजह। क्यों यहाँ पर हमारे पास जिस हिसाब से हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं उस हिसाब से हमें कोटा ही नहीं है। तो एजुकेशन वहाँ पर सबसे मेन वीक एजुकेशन है। जितने टैलेंट लड़के वहाँ पर हैं, जितने टैलेंट लोग वहाँ पर होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है, 0% है फैसिलिटीज़ के हिसाब से। इसके बाद तीसरा मेन मसला पावर आउटेज, ठीक है ना। इस टाइम आप कर तो जाएंगे टोटली 3 घंटे बिजली, 3 घंटे 24 घंटे में से 3 घंटे बिजली आएगी, 3 घंटे बिजली आएगी, वो भी अजान के बाद आएगी, खाना खाएगा ख़त्म, इसीलिए। और वो भी एक दिन आएगी, एक दिन नहीं है। पढ़े लिखे मालूम होते हैं तो आप ये किसी अखबार में, किसी अंग्रेजी न्यूज़पेपर के अंदर या फिर किसी ठीक है सोशल मीडिया के ऊपर हमें जीपी के जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस क्यों नज़र नहीं आती? और जीपी के स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आगे जाने की, फिर वहीं बदकिस्मती है क्योंकि वहाँ पर मिडिल क्लास ज़्यादा है, ठीक है ना। वहाँ की लिटरेसी रेट तकरीबन 99 ठीक है ना, 0.8, बाकी सूबों से ज़्यादा है। वहाँ पर हर किसी ने एजुकेशन हासिल की हुई है। जितने एजुकेशन के पीछे जितना हम खर्चा करते हैं वो किसी भी चीज़ पे नहीं करते, ना कोई कारोबार नहीं करते, लेकिन बदकिस्मती से फैसिलिटीज़ नहीं है। आपने कहा कि अखबार में फिलहाल टोटल एक अखबार वाहिद केटू, उसी का भी कोई पुरसान हाल नहीं है। वहाँ सही है, वहाँ पर कोई मेन मीडिया स्ट्रीम वहाँ पर है नहीं, ठीक है ना। कुछ लोग ज़ाती तौर पर अपने यूट्यूब चला रहे हैं, कुछ लोग ज़ाती तौर पर 1-2 आगे गए, लेकिन जिस हिसाब से जाना चाहे फैसिलिटीज़ नहीं है, आगे नहीं जा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।